آج ویو 360 میں خواتین کا عالمی دن. پاکستان میں عورت مارچ پر تنازع کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ زراعت کے شعبے میں خواتین کا تاریخی کردار رہا ہے. ملیے ایک خاتون سے جو روایتی طریقوں سے ہٹ کر سبزیوں کی کاشت کرتی ہیں. 12 مہینے پہلے ہم نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا ایز اے ون سٹاپ شاپ. اور چینی نژاد امریکی کانگریس وومن کی کہانی جنہوں نے ایسے دور میں سیاست میں قدم رکھا جب ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہ تھا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں پر لگائی گئی ہولناک پابندی کے خلاف لڑنے میں بھی مجھے کامیابی ہوئی. ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں انصاف ہو، جس میں مواقع کے حصول کے لیے صنف کی قید نہ ہو، جو تعصب، دقیانوسی تصورات اور صنف کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے پاک ہو. ایک ایسی دنیا جہاں مختلف نقطۂ نظر کی قدر کی جاتی ہو، جہاں ہم مل کر خواتین کے لیے مساوات کے حصول کی جدوجہد کریں. یہ ہے اس سال خواتین کے عالمی دن کا تھیم، یعنی ایک پائیدار کل کے لیے آج صنفی مساوات. وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج میرے ساتھ یہ شو کو ہوسٹ کر رہی ہیں ارم عباسی. اس سال خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا کو درپیش ماحولیاتی تبدیلیوں اور آفات کے خطرات کی شدت کم کرنے کے تناظر میں صنفی مساوات کا حصول ایک بڑا چیلنج ہے. اس کا کہنا ہے کہ صنفی برابری کے حصول کے بغیر ایک پائیدار اور مساوات پر مبنی مستقبل بدستور ہماری پہنچ سے دور رہے گا. ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث خواتین کے خلاف تشدد، کم عمری کی شادیوں اور زچہ و بچہ کی صحت سے متعلق مسائل میں اضافہ ہوگا. عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں غربت میں زندگی گزارنے والے 1 ارب 30 کروڑ افراد میں سے 70% خواتین ہیں. خوراک کی پیداوار میں خواتین کا حصہ 50 سے 80% ہے، لیکن خواتین کی ملکیت میں 10% سے بھی کم زمین ان کی ہے. کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران خواتین کے حقوق پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی 2021 کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر سال 2020 کے مقابلے میں اس 2021 میں صنفی تفریق میں اضافہ ہوا. اس رپورٹ میں صنفی امتیاز کے حوالے سے سیاست اور معاشیات میں شرکت اور تعلیم کے یکساں مواقع کے حوالے سے بات کی گئی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 81 ملکوں میں آج تک کبھی خواتین ملک کی سربراہ نہیں بنی. معاشی شمولیت میں قدرے بہتری آئی ہے اور اسی طرح تعلیم کے یکساں مواقع ملنے کے حوالے سے بھی حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. خواتین کا عالمی دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد صنفی مساوات، تعصب، دقیانوسی تصورات اور امتیازی سلوک کے حوالے سے عالمی توجہ خواتین کی صورتحال پر مرکوز کرنا ہے، اور اس دن کا ہدف دنیا کو ان کے لیے مزید متنوع، مساوی اور جامع بنانا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ. ہم نے یہ مشہور اقوال سن رکھے ہیں، ہر عظیم عورت کے پیچھے ایک اور عظیم خاتون ہوتی ہے. ایک عورت پر وسائل لگانا ایک کمیونٹی پر سرمایہ کاری کے برابر ہے. جب خواتین آگے بڑھتی ہیں تو دنیا بھی ان کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن دنیا کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ خواتین کس مقام پر ہیں اور انہیں کہاں جانے کی ضرورت ہے. امریکہ میں US چیمبر آف کامرس فاؤنڈیشن نے خواتین کے عالمی دن کو اجاگر کرنے کے لیے ایک 2 روزہ ورچوئل فورم کا انعقاد کیا. حالیہ دہائیوں میں حقیقی پیش رفت ہوئی ہے. اس کے باوجود خواتین اور لڑکیاں آج کے عالمی چیلنجوں کے اثرات کا بہت بڑا غیر متناسب بوجھ برداشت کر رہی ہیں. اس موقع پر یوکرین کی خواتین کے حق میں بھی آوازیں بلند کی گئیں، جن کا ملک روس کے حملے کی زد میں ہے. جیسے جیسے تنازع آگے بڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اس میں روس کی جانب سے تشدد کی مہم کے خلاف مزاحمت کر کے، اپنی کمیونٹیز کی ہنگامی ضرورتوں کو پورا کر کے، گمراہ کن معلومات کا مقابلہ کر کے، لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھا کر اور سفارتی محاذ میں شامل ہو کر اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں خواتین نے گھروں اور کام کی جگہ دونوں پر صحت عامہ کے کارکنوں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں کے طور پر کووڈ کی عالمی وبا سے نمٹنے کے کام کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے. بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال، گھر کی دیکھ بھال میں مدد بھی اس وقت اکثر ان کی رسائی اور استطاعت سے باہر رہے ہیں، جبکہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو دوسروں کی صحت کی دیکھ بھال کے ساتھ اپنے خاندانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی پوری کرنا تھی. کووڈ کی وبا کے دوران بہت سی خواتین کو ملازمتوں سے نکالا گیا.
US चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन के मुताबिक अमेरिका में पिछले 2 सालों में 30 लाख से ज़्यादा ख़वातीन लेबर मार्केट से बाहर निकल गई हैं और मुलाजमतों में ख़वातीन का हिस्सा 30 साल से ज़्यादा के दौरान सबसे कम है, और एक ऐसे वक्त में जब USAID के मुताबिक आलमी सतह पर माहौलियाती तबाहकारियों की शरह और शिद्दत में इजाफा हुआ है। ख़वातीन और लड़कियों के कुदरती आफात से हलाक होने का ज़्यादा इम्कान है। हमें मज़ीद लड़कियों और ख़वातीन की सियासत में शिरकत की ज़रूरत है। अगरचे हम आबादी का 49% हैं, इक़्तिदार में हमारी नुमाइंदगी मुसावी नहीं है। माहिरीन ख़वातीन की अब तक की पेशरफ्त को सराहते हैं, लेकिन जब सिनफी मसावात, तनव्वो और ख़वातीन की मसावी शमूलियत की बात आती है तो वो मज़ीद देखने के ख्वाहां हैं। लॉरेल बाउमिन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुग़ल, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों से ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर औरत मार्च का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन हर साल ये मार्च मुल्क भर में बहस का मौजू बन जाता है। औरत मार्च के नारों और पोस्टर्स पर भी तनकीद होती है। ख़वातीन के हुकूक के लिए होने वाला ये मार्च हर साल तनाज़े की नज़र क्यों हो जाता है, जानते हैं ये तियारा अनीस की रिपोर्ट में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डी चौक है। डी चौक आमतौर पर सियासी सरगर्मियों, जलसे जुलूसों और धरनों की वजह से खबरों में रहता है, लेकिन मैं यहाँ आज इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि 8 मार्च जो कि ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन है, इस दिन ख़वातीन एक मार्च करती हैं जो नेशनल प्रेस क्लब से शुरू होकर इस डी चौक पर ख़त्म होता है। ये हर साल मुतनाज़ा होता जा रहा है बहुत से लोगों के ख़याल में। हमने यही जानने की कोशिश की है इसके ऑर्गेनाइज़र से बात करके कि आखिर इस दिन की अफादियत और इस मार्च की अफादियत है क्या। हम तो इसको बड़ी कामयाबी समझते हैं कि औरतों के जो ज़ाहिर के एक प्रोग्रेसिव जो डिमांड्स फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डिमांड रखी जाने लगी हैं पिछले 3-4 सालों से, उसके मुकाबले में अब हया मार्च और आफिया सदीकी मार्च ये सब होने लगे, अच्छी बात है। तो ये मसला है, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट पेट्रियार्की को जोड़ के जहाँ भी बात होगी वहाँ पे इस तरह का रिएक्शन रुजती हलकों की तरफ से जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है और जो रिलीजन का मिसयूज़ करता है, पॉलिटिकल यूज़ ऑफ इस्लाम जो करते हैं, उनकी तरफ से तो ये इस तरह का प्रेशर हमें आता रहेगा और हमें उसी प्रेशर के सामने डटना होगा, हौसला दिखाना होगा। बाज़ हल्कों की जानिब से कई बार ये भी कहा जाता है कि ख़वातीन का ये मार्च दरअसल सिर्फ 1% ख़वातीन की नुमाइंदगी करता है। क्या वाकई ऐसा है? जब हमने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन से यही सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपने नेशनल और प्रोविंशियल लॉज़ के हवाले से अगर बात करें और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को जिन्हें हमने रेटिफ़ाई किया है, उसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम ख़वातीन बाहर आकर अपनी सॉलिडारिटी को शो कर सकती हैं और इस बात की मज़ीद तस्दीक कर सकती हैं कि उनके लिए किस किस्म की मज़ीद प्रोविजंस की ज़रूरत है। ये मेरे ख्याल से राय रखने वालों को ना थोड़ा सा पूरे पाकिस्तान का विज़िट करना चाहिए। कोस्तान की तरफ जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं, केपी में जाएं, अंदरूनी सिंध में जाएं, फिर उनको पता चलेगा कि औरत और जानवर में कोई फ़र्क है कि नहीं है। इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, घर में भी वो गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पर दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी एक मार्च करती हैं। उनका ये कहना है कि ख़वातीन को इनके माशी और माशरती हकूक़ दिलाना वाकई ज़रूरी है, लेकिन वो इन हकूक़ को अपने तरीके से हासिल करना चाहती हैं। हम कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उन बाउंड्रीज़ में रहते हुए ख़वातीन के लिए काम करते हैं और हर फोरम पे हम उसके लिए खड़े होते हैं। जबकि मतलब इसी मुल्क में रहते हुए कुछ मतलब वो तबका बहुत कम है, मेरे ख़्याल में 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है, जो उन क़वानीन को बिल्कुल तोड़ के और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाती हैं और उसका नतीजा एक जंग की शक्ल में, और वो जमात इस्लामी की तरफ से कभी नहीं हुआ। लेकिन इस इशू को झगड़े का इशू ना बनाए। ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने का तरीक़ेकार कोई भी हो, लेकिन इस दिन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ख़वातीन के जहाँ बेशुमार मसाइल हैं, वहाँ इनके हल के लिए ठोस हिकमत अमली और एक जामिया पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जो हुकूमती तौर पर लाई जाए तो उनका असर ज़्यादा देर पा होगा।
آئیے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وائس آف امریکہ کی ندا سمیر سے، جو VOA کے لیے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے شو پیش کرتی ہیں عین مطابق۔ ندا اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں۔ ندا، آپ خواتین کے لیے خصوصی پروگرام کر رہی ہیں، وہ کیا چند ایشوز ہیں جن پر آپ توجہ مرکوز کرتی ہیں، اور ان پر کام کرتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صنفی مساوات کے لیے قوانین زیادہ ضروری ہیں یا معاشرتی رویوں میں تبدیلی، یا یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں؟ بالکل ارم، بہت شکریہ۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کن ایشوز پہ، وہ بھی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ برابر کے مواقع خواتین سے ہم نے جتنے پروگرام سے بات کی، چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ ملازمت کے ہوں، برابر کے مواقع خواتین کا اس وقت ایک اہم ایشو ہے۔ پاکستان میں اسپیسیفکلی ہراسمنٹ اور وائلنس بھی ایک بہت اہم ایشو ہے جس سے ہم نے بات کی۔ قوانین موجود ہیں، قوانین میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ شاید موجود رہے گی، لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ معاشرتی رویے تبدیل کرنے کی ہے، جہاں سماج کی سوچ ہی الگ ہوگی۔ آپ پولیس فورس میں دیکھ لیں، پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس لے کر پولیس کے پاس جاتا ہے، یا گھروں میں جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو خواتین کے جتنے ایشوز ہم نے دیکھے اس میں ایک اور بہت اہم چیز نکل کر آئی ہے کہ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار ہونا بہت ضروری ہے مسائل کے حل کے لیے۔ ندا، ایک چیز آج جس طرح ہم نے اس دفعہ نوٹ کیا، حصول انصاف کے حوالے سے پاکستان میں کافی کرٹیسزم رہتا ہے، اور خواتین کی طرف سے ذرا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس سال عورت مارچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مارچ کی تھیم انصاف کا نیا تصور اور حقیقی انصاف ہے، لیکن ہر سال ہر سال کی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سال بھی عورت مارچ تنازع کا شکار ہے۔ جن خواتین سے آپ کی بات ہوتی ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو جنگ لڑتی ہیں، کتنی پرعزم ہیں وہ اس میں، اور مرد اس عورت کا جھگڑا سمجھتے ہیں یا ان کے خیال میں معاشرے کی فرسودہ روایات، عدم مساوات اس کی وجہ ہیں، جن کا شکار مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف تناسب کا ہے؟ آپ کی بات بہت حد تک صحیح ہے اسد، اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو خواتین سے ہماری بات ہوئی ان پروگرامز کے دوران، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل بھی اس صورتحال سے پریشان نہیں ہے کہ جتنا شور اس حوالے سے مچتا ہے۔ اگر ہم ویسے بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھیں، امریکن ہسٹری میں اگر ہم دیکھ لیں، تو خواتین کی جو فیمنسٹ کی فرسٹ ویو تھی، پہلی لہر تھی اس موومنٹ کی، اس کو بہت اپوزیشن کا سامنا تھا، بہت عرصے تک چلی، 19ویں صدی میں شروع ہوئی اور پھر 1922 میں جا کے غالباً ووٹ کا پہلا حق دیا۔ تو اپوزیشن ہمیشہ موجود رہتی ہے، تو یہ خواتین اس حوالے سے تو بالکل پریشان نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ مرد عورت کا جھگڑا نظر آتا ہے، اس پر بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف خواتین کے حقوق ہی کی بات نہیں ہے، لیکن ایک پدر شاہی نظام میں مرد کے اوپر بھی بہت بوجھ ہے۔ 10 افراد ایک گھر میں ہیں لیکن کمانے والا ایک ہی مرد ہے، اس سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہے کہ مرد روتا نہیں ہے، مرد کمزور نہیں ہوتا۔ تو یہ جب اس نظام سے نکلیں گے تو مرد کو بھی بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا ملے گا۔ ندا، ظاہر ہے تبدیلی صرف خواتین تنہا نہیں لا سکتی، اس کے لیے کسی بھی رشتے کے حوالے سے باپ، بھائی، شوہر یا بیٹا، مردوں کا ساتھ بھی ضروری ہے۔ خواتین کیا کہتی ہیں، کیوں بیشتر مرد ان کی برابری سے خائف ہیں، اور کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت واضح سی بات ہے نا کہ یہ ایک سٹیٹس کو ہے، باس کی کرسی سے کوئی نہیں اترنا چاہتا، یہ خواتین کا کہنا ہے۔ تو یہ جب آپ، یہ ایک بہت بڑے دل کی اور بڑے جگر کی بات ہوتی ہے کہ آپ وہ مواقع دیں، وہ کرسی آپ کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کریں، لیکن میرا خیال ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال چینج ہو رہی ہے۔ اور شروع میں آپ نے ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھا تھا، سوری وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ میں انفیکٹ اگلا سوال ایڈ کر دیتا ہوں، بیکاز یہ سوال آپ ڈیفینیٹلی ایڈریس کریں گی، مجھے پتہ ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی۔ ایک چیز لاسٹ پہ اگر ندا ہمیں بتاتی چلیں کہ اس مسئلے کی جس ہم طے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ پروگرامز کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی پروگرام کرتے ہوئے ایسا کوئی ان ایکسپیکٹڈ جواب آیا ہو کسی پارٹیسپینٹ کی طرف سے؟ اگر آپ ہاں سننا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گی نہیں، لیکن ہم نے ایک ایسا پروگرام کیا تھا جس پہ آج تک وہ جملہ میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے، وہ تھا ہم بیٹیوں کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹے ہونے کی، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لوگ جب انفرٹیلٹی کلینکس میں جاتے ہیں اور جب وہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے، تو بھی ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی اولاد ہونی ہے تو وہ نرینہ ہو۔ لیکن اسی دوران ایک گیسٹ نے مجھے کہا کہ ایدی کے جھولوں میں بھی بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے، تو میں اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی اور میرے فیصلے ایدی سے اس کے اوپر رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف جھولوں میں پڑے بچوں میں 80% لڑکیاں ہوتی ہیں، بلکہ ملک کی کچرا کنڈیوں میں جن بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے، ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں ان میں بھی 80% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو دس از سم تھنگ
اس دن پہ ڈیفینیٹلی ہم یہ عزم دہرا بھی رہے ہیں اور اس کو کتنی مساوات آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آف کورس ڈفرینٹ سرویز ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں, لیکن آپ ایک چین جاری رکھے ہوئے ہیں. سو آل دا بیسٹ فار دیٹ. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. آرگینک فارمنگ کو آج کل بہت ترجیح دی جا رہی ہے. آپ کو ملواتے ہیں ایک شہر میں رہنے والی ایسی لڑکی سے جنہیں جدید فارمنگ کا شوق ہے, اور انہوں نے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے روایتی سبزیوں اور پھلوں کی بجائے درآمدی اشیاء کو پاکستان میں نامیاتی یعنی آرگینک طریقے سے کاشت کرنے کو فروغ دیا. برسوں سے روایتی اجناس اگانے والے کسان فاطمہ کے آئیڈیاز کو کیسے سمجھتے ہیں, اور کیا پاکستانی مارکیٹ میں ان اشیاء کی واقعی مانگ بڑھ رہی ہے؟ سمن خان ہمیں ملوا رہی ہیں فاطمہ زکا سے. صوبہ پنجاب کے گاؤں مانا والا کے کھیتوں میں لاہور کی فاطمہ زکا جدید فارمنگ کا پیغام لے کر پہنچی ہیں. کہتی ہیں کہ گوبھی اگا رہے ہیں تو ساتھ چائنیز گوبھی بھی لگا لیں. سلاد کے پتے تو اگاتے ہی ہیں, راکٹ لیو, اسپیراگس یعنی موسلی سفید یا کیل کو بھی کچھ رقبے پر کاشت کر لیں. لیکن یہ باتیں کسانوں کو سمجھانا اتنا آسان نہیں. زمیندار پہلے تو راضی نہیں ہوتا کہ نئی ایک تیار کی جائے. کسان ڈرتا ہے کیسی ہوگی, کس طریقے کی ہوگی. جب تھوڑے رقبے پہ کاشت کر کے دیکھتا ہے تو پھر تب پتہ چل جاتا ہے کہ بھی اس میں اس سے زیادہ فائدہ ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ نئی سبزی کی طرف رجحان دے دیتا ہے. فاطمہ نے آرگینک یا نامیاتی اور درآمدی معیار کی اشیاء کی کاشت کی جانب رجحان کی وجہ سے زرعی شعبے میں قدم رکھنے کا سوچا, لیکن انہوں نے پہلے سے موجود خواتین کی افرادی قوت میں شامل ہونے کی بجائے با اختیار فارمر بننے کو ترجیح دی. 12 مہینے پہلے ہم نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا ایز اے ون سٹاپ شاپ فار پریمیم آرگینک اینڈ گریڈ اے کوالٹی فریش پروڈیوس, جو کہ لوکلی پروڈیوس ہے. یہ نہیں کہ جی امپورٹ ہو رہی ہے فرق جگہوں سے. یہ ہوتا ہے صاف ستھری چیز, آپ سیدھا فارم سے لے کر آ رہے ہیں اور آپ سیدھا ہاؤس ہولڈ کو بھیج دیتے ہیں. بہت فرق پڑتا ہے, کوالٹی بہت کمپرومائز ہوتی ہے. ایک فارم سے شروع ہونے والا سلسلہ ایک سال میں پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ کے 14 فارمز کے ساتھ پارٹنرشپ تک پہنچ چکا ہے. فاطمہ مارکیٹ کی طلب دیکھتے ہوئے پارٹنر فارمز کو بتاتی ہیں کہ انہیں کون سی سبزی یا پھل کاشت کرنا ہے. چن کے اپنے وہ پلیٹ فارم میں چیزیں لے کر آتے ہیں. جیسے ہمارے فارم فریش مشرومز ہیں, اسپیراگس ہو گیا, پیسٹیسائڈ فری اسٹرابیریز ہو گئی, کیل ہو گیا, رومین لیٹس ہو گیا. میں آپ کو وہ چیزیں میں بتا رہی ہوں جو کہ ہمارے کسٹمرز جو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. فاطمہ جیسے انٹرپرینورز کی اشیاء کو پیشہ ورانہ سطح پر شوکیس کرنے کے لیے لاہور کے عمر نذیر نے 2 سال قبل ایک ایسے پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے جہاں ایسے تقریباً 120 ہوم بیسڈ کاروباری افراد کی 800 سے زائد پروڈکٹس ڈسپلے پر رکھی جاتی ہیں. پاکستان میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی کیونکہ ان کا ایکسپوجر بڑھ گیا. more familiar with premium products that are being served across the world. There's a definite demand for it. اور ہم نے انڈر اپریشیٹ کی تھی اس ڈیمانڈ کو جب ہم اس بزنس میں وینچر کیے. فاطمہ کے نیٹ ورک میں دوسرے کسان بھی اب اس کام کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. کسان تو نیا بیج ان کو پتہ ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ملتا ہے. زمیندارا تو ایک ان پڑھ لوگوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا, لیکن آج پڑھے لکھے لوگ اس میں کافی انوالو ہو گئے ہیں. فاطمہ چاہتی ہیں کہ مقامی سطح پر کاشت کی جانے والی درآمدی معیار کی اشیاء کی جانب کسانوں کو ایسے راغب کریں جس سے وہ اپنی اشیاء نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک بھی فروخت کرنے کے قابل ہو جائیں, اور پاکستان میں جدید فارمنگ کا آغاز کسانوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر جائے. سمن خان, وائس آف امریکہ, مانا والا. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. رنگ و نسل اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے امریکہ آج دنیا کے متنوع ترین معاشروں میں سے ایک ہے. تاہم اس مقام تک پہنچنے میں یہ معاشرہ بھی نسل, رنگ, قومیت اور صنف جیسے معاملات پر کئی انقلابی تبدیلیوں اور جدوجہد سے گزرا اور گزر رہا ہے. آج سے صرف 3 دہائی پہلے کی بات کریں تو حالات یکسر مختلف نظر آتے ہیں. یہ کہنا ہے ریاست کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس وومن جوڈی مے چو کا.
امریکہ میں پیدا ہونے والی اور یہیں پلنے بڑھنے والی جوڈی چو کے آباء و اجداد کا تعلق چین سے ہے. چینی پس منظر کے ساتھ ان کا کانگریس تک کا سفر کیسا رہا، جانتے ہیں سعدیہ زیب رانجھا کی اس رپورٹ میں. تمام تارکین وطن والدین کے بچوں کی طرح جوڈی میں چو بھی بیک وقت 2 ثقافتوں میں زندگی گزار رہی تھیں. کیلیفورنیا کے جس علاقے میں وہ پلی بڑھی وہاں اکثریت سیاہ فاموں کی تھی. ٹیلی ویژن پر بقول ان کے سفید فاموں کا غلبہ تھا اور گھر میں چینی ثقافت. یہ سب دیکھ کر ان کے ذہن میں یہ خیال ضرور ابھرتا کہ اس منظر نامے میں وہ کہاں ہیں. مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ سکتی ہوں، اور اس کی وجہ میرے سامنے کسی رول ماڈل کا نہ ہونا تھا. بچپن میں انہیں لگا کہ چونکہ وہ ریاضی میں بہت اچھی ہیں اور زیادہ تر ایشیائی امریکی بھی یہی پڑھ رہے ہیں تو انہیں شاید کمپیوٹر سائنس پڑھنی چاہیے. مجھے اپنی منزل کا ادراک اس وقت ہوا جب میں نے یونیورسٹی میں ایشین امریکن اسٹڈیز کا مضمون لیا. تب مجھے سمجھ آئی کہ ایشیائی امریکیوں کے ساتھ کیسے امتیازی سلوک ہوا اور کس طرح ان پر انتہائی خوفناک جابرانہ قوانین نافذ کیے گئے. یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنا ڈگری پروگرام تبدیل کر کے نفسیات میں PhD کی اور 20 سال تک درس و تدریس سے وابستہ رہیں. اور اس دوران تارکین وطن مخالف صرف انگلش نامی ایک تحریک نے جنم لیا جس میں طویل عرصے سے یہاں بسے لوگ نئے تارکین وطن کی آمد پر ناراض ہونے لگے اور شہر میں لگے ہوئے سائن بورڈز اور لائبریریوں کی کتابوں کے صرف انگریزی میں ہونے پر اصرار کیا گیا. اور میرے لیے حد اس وقت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ اس شہر میں صرف انگریزی میں ہی بات کی جائے، اور یہی میری سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تھا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ سٹی کونسل شہر کی مکمل آبادی کی نمائندگی نہیں کرتی، لہٰذا جوڈی میچو نے اس شہر کی نمائندگی کرنے، نسلی گروہوں کے درمیان تفریق ختم کرنے اور ان کے تنوع کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے سٹی کونسل کے انتخاب میں حصہ لیا. میں نے ہر عہدے پر انصاف، مساوات اور مثبت تبدیلی کے لیے سخت جدوجہد کی ہے. میں کووڈ-19 ہیٹ کرائمز ایکٹ کو نافذ کرنے اور اس پر دستخط کرنے میں پیش رہی، جو کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ایشیائی باشندوں کے خلاف ہونے والے نفرت پر مبنی خوفناک جرائم کے جواب میں تھا. وہ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کا تعلیمی نظام لوگوں کو ان کے متنوع پس منظر کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے کافی کام نہیں کر رہا ہے، اور بقول ان کے یہ بات گزشتہ 2 سالوں میں ایشیائی باشندوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم سے بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے. لیکن جس بات سے وہ متاثر ہوئی ہیں وہ ان 2 برسوں میں دیگر گروپس کی جانب سے اظہار یکجہتی اور مدد تھی. زندگی کے تمام شعبوں اور مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک حیران کن تعداد نے ہمارا ساتھ دیا. ایشیائی نفرت کے خلاف بات کرنے کے لیے 1 ارب لوگوں نے آن لائن گفتگو میں حصہ لیا. 1982 میں امریکی کانگریس سے چائنیز ایکسکلوژن ایکٹ پاس ہوا، جس کی روح سے چینی شہریوں کے نہ صرف امریکہ داخلے پر مشروط پابندی عائد کر دی گئی بلکہ چینیوں کو امریکی شہریت کے حق سے بھی محروم رکھا گیا. جوڈی میچو نے اس معاملے کو پھر سے کانگریس میں اٹھایا اور 1 صدی سے زیادہ عرصہ پہلے کے اس ایکٹ پر کانگریس نے معذرت کا اظہار کیا. جوڈی کہتی ہیں کہ انہیں جس کام پر سب سے زیادہ فخر ہے وہ کچھ اور ہے. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں پر لگائی گئی ہولناک پابندی کے خلاف لڑنے میں بھی مجھے کامیابی ہوئی. یہ نو بین ایکٹ میں نے ہی تیار کیا تھا اور مجھے اس پر بہت فخر ہے کہ یہ ایوان سے منظور ہوا اور در حقیقت یہ پہلا مسلم سول رائٹ بل ہے جو اب تک کانگریس سے پاس ہوا ہے. جوڈی میچو کہتی ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے. فرق تب پڑتا ہے جب ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ان ایوانوں تک نہیں پہنچتے جہاں یہ سب فیصلے کیے جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ حکومت میں فعال کردار ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم اس معاشرے میں برابری حاصل کر سکتے ہیں. سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد اور ارم عباسی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.